اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی شہنشاہی ہے۔ بے شمار درود و سلام حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی ذات باعث وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہم میں دعوت دی ہے وطن عزیز ملک پاکستان کے بہت خوبصورت اور سینئر ثنا خواں جناب محمد ابرار حسین صاحب کو، جو کہ منتظم اعلیٰ ہیں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ابرار وبرکاتہ۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں دست شفقت ہم پر رکھا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم گفتگو ہم نے کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے داتا صاحب کے حوالے سے۔ یقینی طور پہ داتا صاحب کی جو ذات مبارکہ ہے وہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک رہنمائی کی اور ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر عام طور پہ پائے جاتے ہیں، اور ہم مسلمان داتا صاحب سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے بھی الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو نئے آنے والے نوجوان ثنا خواں ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلاموں کے انتخاب میں کچھ ایسا مکس اپ کر دیتے ہیں کہ اس میں حمد و نعت میں یا نعت اور استغاثہ میں کوئی فرق خاص محسوس ہوتا نہیں۔ پڑھنے سے پہلے استغاثہ کلام پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کو نعت کا نام دے دیتے ہیں کہ نعت پیش کروں گا، لیکن پڑھتے پھر وہ استغاثہ ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا کمپیریزن فرمائے گا کہ کس طریقے سے نعت کا پہچانا جائے کہ یہ خالص نعت ہے، یہ خالص استغاثہ کا کلام ہے، یا یہ حمد کا کلام ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور فیض مدینہ نعت کونسل یقیناً نعت کی ترویج و اشاعت کے لیے جس طور پر سرگرم عمل ہے، وہاں سے پلیٹ فارم سے یقیناً اس تعارفی حوالے سے بھی یقیناً نعت خوانوں کو متعارفت ہونی چاہیے جو نئے پڑھنے والے ہیں۔ اب جس طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ نعت جس طور پر ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، تو اسے تقدیسی ادب میں جتنے بھی جواہر ہیں، چاہے وہ حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، مناجات ہو، سلام ہو، تو یہ تمام جہتیں ثنا خواں اگر واضح طور پر اس کو سمجھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ محفل میں بھی اس ترتیب کو قائم رکھے گا، اور یقیناً کچھ نہ کچھ سینئر سے ہمیں نئے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ رابطے میں آئیں اور اپنے کلاموں کو ضرور دکھائیں کہ یہ کلام کس نہج کی ہے، کہ اس میں حضور کی ثنا توصیف کے حوالے سے اول اگر نعت کا آپ انتخاب کرتے ہیں تو اسلاف کے کلام سے اگر ہم انتخاب کریں گے تو یقیناً وہ نعت کے اساس و شمار میں ہوگی، اور یقیناً آپ کی اس انداز میں نمائندگی بھی ہوگی، اور یقیناً ترنم بھی آپ توجہ اس میں کریں کہ وہ نعت کے اپنے مزاج کے مطابق ہو، کہ اس میں کس نہج کے ترنم آپ انتخاب کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آج جو کمی جس بات کی میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو نئے پڑھنے والے ہیں وہ اپنے سینئر جو بھی آپ کے حلقے میں ہیں ان سے ضرور رہنمائی لیں، اور ابھی جس طور پر مقابلہ جات مختلف چینلز پہ بھی ہو رہے ہیں، تو جو بچے آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کوئی یعنی گائیڈنس نہیں ہے کسی بھی سطح پر، تو یقیناً وہ ضرور اس بات کے حوالے سے توجہ کریں۔ اچھا، ایک المیہ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی نعت خواں کو نعت چاہیے ہوتا ہے آج کل بچوں کو، تو وہ نیٹ پر تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک یعنی کافی تعداد میں نعتیں جو ہیں وہ انگلش لیرکس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ رومن میں لکھی رہتی ہیں، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا تلفظ کسی طور پر ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو وہ میری درخواست ہے کہ بجائے وہ رومن لیرکس کو اپنانے کے بجائے جو اوریجنل نعت ہے وہ ہمارے سینئر سے طلب کریں اور اس کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، تو جو یقیناً آپ کو یقیناً اچھی ثنا خوانی آپ اس سے ڈیلیور کر سکیں گے۔ بالکل، آپ نے بہت صحیح بات ارشاد فرمائی، تلفظ کی ادائیگی بھی کہ ہمارا فقدان پایا جاتا ہے جو نئے پڑھنے والے ثنا خواں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یقینی طور پہ بات نوٹ بھی کی ہوگی اور آپ نے یقینی طور پہ نشاندہی بھی کی ہوگی کہ کچھ کلام جو نعت خواں حضرات، میں نئے پڑھنے والے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطیاں نئے پڑھنے والے جو
شوقیہ طور پہ شروع کرتے ہیں، یہ وہ نوجوان حضرات زیادہ کرتے ہیں جو پرانے پڑھنے والے ہیں یا جو اپنے سینئر سے وابستہ ہیں، وہ یقینی طور پہ ایسی غلطیاں ان اہتمام سے اچھا کم ان جی سے بالکل احتمال ہوتا ہے. تو یہ غلطی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ تلفظ کی ادائیگی کا ایک فقدان ہے. دوسری طرف میں نے دیکھا ہے کہ معنوں کی پہچان الفاظ کی نہیں ہوتی. مطلب کسی نعت کے شعر میں معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو اپنے اوپر طاغری اپنا رہاوی کسی اور معنی میں کر لیا جاتا ہے. صحیح اس فرمایا. بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی یقیناً جب یہ اس مرحلے پر ثنا خاں سوچے گا کہ یقیناً نعت سے جو اس میں الفاظ ہیں وہ اس کے معنی کیا ہیں، تو جی یہ اصل میں توجہ پر اور شوق پر منحصر ہے جی کہ آپ صرف اپنی نعت خوانی پر توجہ دے رہے ہیں یا اس کے معنی اور معرفت سے بھی کچھ آگاہ ہونا یا صرف چاہتے ہیں. داد وصول کرنے کے بالکل لیے. بالکل. تو جی یقیناً وہ اگر اس پر توجہ کریں گے، اپنے کسی استاد سے اس کے بارے میں معلومات بھی کریں گے، تو آپ کو نعت میں وہ تمام حضور کی، میں سمجھتا ہوں کہ سیرت طیبہ کا بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا جی اور مختلف جو اس میں نعت کے مراسم ہیں اس سے بھی آپ کی آگاہی. فرمائیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. یقینی طور پر ہماری گفتگو نعت خواں حضرات کے لیے، جو نئے پڑھنے والے نعت خواں حضرات ہیں، ان کے لیے بہت ہی قابل رہنمائی بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے. یہ آپ کی باتیں یقینی طور پر ان کے لیے بہت رہنمائی کا بھی باعث بن سکتی ہیں. اچھا حضرت، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کلام کے انتخاب کا کوئی آسان طریقہ ہے کہ کلام کا انتخاب کس طریقے سے کیا جائے کہ اس میں مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شاعر ہو جس کو پہلے کلام پہلے کبھی نہ سنے گئے ہوں یا جس کو کبھی کسی نے نہ پڑھا ہو، تو ایسے معاملہ، اور کلام بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، سننے میں اچھا لگ رہا ہے، پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے، تو ایسے بیچ میں آ کے کلام کا انتخاب کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جزاک اللہ. رہنمائی میں عرض فرمائیے گا. کروں کہ سب سے پہلے نئے پڑھنے والوں کے لیے تو وہ غلطی نہ کریں اور اپنے اسلاف کے کلام جو ہمارے سینئر ثنا خاں جی اساتذہ نے پڑھا ہے اور اس سے اکتساب کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم ان کے کلاموں کے انتخاب کا جو معیار ہے وہ بلند رہے گا. بلند رہے گا. اچھا، اگر کوئی نیا کلام ان کو پسند آتا ہے تو جی ضرور، پھر میں نے عرض کیا کہ کسی سینئر کو دکھا لیں کہ نعت کا معاملہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں جو یعنی اتنا حساس معاملہ ہے کہ حضور کی توصیف و ثنا کا معاملہ ہے، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. جی علماء کرام سے رابطے میں رہے اس بالکل حوالے سے. بالکل بالکل. کوشش کر کے اس کو کوشش ضرور، اس کریں. کو اصلاح کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اچھا، میں اپنے پلیٹ فارم فیض مدینہ نعت کونسل کے پلیٹ فارم سے میں چاہوں گا کہ آپ کی جو نعت اکیڈمی ہے، مسرور جی کیفی جی نعت اکیڈمی، اس کا تھوڑا تعارف پیش فرمائیں کہ کس جی طریقے ضرور. سے آپ کا کام چل رہا ہے اور کس طریقے سے آپ کب سے کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ارشاد جی فرمائیں. ضرور. جزاک اللہ. مسرور کیفی نعت اکیڈمی الحمدللہ ہم نے بھی اپنے سینئرز کو شعبہ نعت میں کام کرتے دیکھا. جی تو بحیثیت نعت خواں تو ذمہ داری میری پوری اس طور پر میں محسوس نہیں کر رہا تھا کہ صرف نعت خوانی کو توجہ دی جائے، بلکہ اس اکیڈمی کا میں نے اجرا سن 2003 میں مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ، جو جی انتہائی اللہ کے ولی صفت نعت گو تھے اور یعنی وسیع ان کے کلام، 16 نعتیہ مجموعے ان کے زائد ماشاءاللہ. کلاموں سے آراستہ تھا. جب ان کے وصال ہوا تو ان کی یاد میں نے یہ اکیڈمی کی بنیاد رکھی واہ اور الحمدللہ آج 30 سال اس بات کو ہو گئے. اور جہاں اللہ پاک ثنا و توصیف کی مجھے سعادت دیتا ہے، وہاں اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے فعال پروگرام نعت فہمی کے حوالے سے کیے. نعتیہ مشاعرہ ہے، بچوں کے مقابلے حسن نعت ہے، جی نعتیہ مذاکرہ، مختلف موضوعات پر، نعتیہ موضوعات پر ہم پروگرام کرتے ہیں. عربی نعتیہ شاعری پہ ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا، جی پھر فارسی نعتیہ شاعری پہ پروگرام کیا، مناقب نگاری پہ پروگرام کیا. ماشاءاللہ. تو ابھی قصیدہ نگاری پہ ارادہ ہے پروگرام کرنے کا. ماشاءاللہ. پھر مختلف ایام آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے جیسے بھی عرس آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نعت کانفرنس کا انشاءاللہ جی جی ارادہ ہے اور تیاری اس کی جاری ہے. کتابوں کا تعارف ہے، نعتیہ شخصیات سے متعارفت ہے. تو یہ مختلف جہتوں میں الحمدللہ کام جاری ہے. جاری ہے. اور نعت کو ایک علم کیسے ہمارے اساتذہ جس ہم سکھایا، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں نعت فہمی کی دعوت دی کہ بے نعت میں جو علم ہے اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور نعت کی تاریخ سے اکتساب کیا جائے کہ ہمارے جو اسلاف جنہوں نے نعت اور نعت گوئی اور نعت خوانی سے وابستہ رہے. تو الحمدللہ اس طور پر مسرور کیفی نعت اکیڈمی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. بہت خوبصورت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اکیڈمی کو اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے. گفتگو کے یقینی طور پہ نعت خوانی کرنا یہ بھی ایک علم ہے. بے شک، بلا شبہ اس کا علم ہونا چاہیے. کہاں
اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے نعت خوانی کی جاتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کن شعراء کرام سے، کن نعت خواں حضرات سے کسب علم اس فیلڈ میں حاصل کیا، اس بارے میں ذرا سا بتائیے. جزاک اللہ. میں نے عرض کیا کہ جو نعت کی تقویم ہمارے قیام پاکستان کے بعد ہوئی، وہ یقیناً اولین دور میں جو ہمیں شناخہ میسر آئے وہ یقیناً اپنی بہترین معیار کی شناخانی انہوں نے ہمیں دی، چاہے وہ الحاج سعید ہاشمی صاحب ہو، جن کو میں پسند بھی کرتا ہوں، ان کی کلاموں کو میں پڑھتا بھی ہوں. وحید ظفر قاسمی صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں، الحاج خورشید احمد ہیں. یہ تمام شناخہ ہیں جنہوں نے نعت کی اولین انداز میں اور ایک معیاری انداز میں نعت خوانی کو ایک جلا بخشی بلا شبہ. اور کچھ ایسے میں نام لوں گا شعراء کرام کا جنہوں نے اپنے کلام سے بھی اور ایک اس میں ترنم بھی نعت خوانوں کے لیے مہیا کیا، جس میں جیسے الحاج قمر الدین انجم صاحب ہیں، جنہوں نے نعتیں بھی لکھی اور پڑھ کے بھی سنایا. تو نئے پڑھنے والوں کے لیے، ثنا خوانوں کے لیے ایک ایسا رہنمائی کا باعث بنا. ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہ اسلاف ہیں نعت کے جنہوں نے نعت کو ایسی معیار اور بلندی عطا کی اور نعت کی ایسی تفہیم عطا کی کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مشعل راہ ہیں. ان سے اکتساب کیا جائے، ان کے کلاموں کو پڑھا جائے. اور آج بھی، اور یقیناً اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمہ کے کلاموں کی تو کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے اکتساب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نعت خوانی انشاءاللہ بڑی معیار کی تصور کی جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ رہنمائی کے. بہت خوبصورت آپ اصول اور پھول بیان کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جو آپ کی زندگی میں، نعتیہ زندگی میں پیش آیا ہو، جو آپ کے لیے بہت یوں سمجھیے کہ بہت اصلاح کا بھی آپ کے لیے باعث بنا ہو، جو آپ کو بہت آگے لے جانے میں آپ بہت کار فرما اس واقعے کا رہا ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یقین جانیے کہ میں اور جو بھی نعت خواں ہے اور جو اپنے اولین وقت سے نعت کے شعبے میں ہوتا ہے، مجھ سمیت اسکول سے میں اور بچپن سے نعت کا ذوق شوق رہا، تو یقیناً مختلف محافل میں شرکت ہو رہی، مقابلے میں شرکت ہوتی رہی. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ شناخہ حضور کی بارگاہ میں حرمین شریفین میں جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو کوئی ایسی سبیل بن جائے تو، لیکن یہ ہے کہ وہ میری باری نہیں آ پاتی تھی. تو ایک تمنا تھی دل میں، تڑپ تھی کہ جب حضور کی ثنا توصیف ہم کرتے ہیں تو اسی نعت سے یہ انعام جو ہے نا اگر میسر آ جائے تو کیا بات ہے. تو آپ یقین جانیے کہ اللہ نے اس میرے اس دل کی اس بات کو اسی یعنی نعت کے شعبے سے مجھے انعام ملا الحمدللہ. اور وہ محفل تھی ایک الحاج سعید ہاشمی صاحب کی سلور جبلی کی محفل تھی، جس میں میں بھی شریک تھا اور اس میں الحمدللہ عمرے کا ٹکٹ مجھے اس محفل میں ملا. تو وہ میری پہلی حاضری تھی اور اللہ نے جو ہے وہ یعنی میرے دل کی تمنا پوری کی. تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے حسین انعام ہے نعت کا، اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے نعت کا اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے. اللہ پاک تمام ثنا خوانوں کو اپنی توجہات حضور کی یعنی رکھنی چاہیے کہ آپ کی نعت کہاں مقبول ہو رہی ہے اور کس طور پر. بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری ہوئی، یقیناً آپ نے وہاں بھی حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کی ہوگی نعتیہ طور پہ. سبحان اللہ. یقیناً کچھ اگر میں عرض کروں کہ یقیناً وہاں کی تو کیفیات ہی بڑی مختلف ہیں، لیکن مجھے ایک بات جو مجھے ازبر یاد رہتی ہے کہ ایک وقت تھا، عصر کا وقت تھا، اور ایک پاکستانی مجھے مل گئے اور حسین حرم شریف مدینہ میں سامنے گنبد خضرا کی جلوہ سامانیہ تھیں اور انہوں نے کہا کوئی نعت مجھے اگر سنائیں. تو پھر میں نے وہاں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار پڑھے تھے، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. تو وہ مجھے بہت یاد ہے اور وہ ساتیں مقبولیت کی گھڑیاں مجھے یقین جانیے کہ طمانینت عطا کرتی ہیں. ماشاءاللہ. اسی تازگی کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں. اس کلام کے چند اشعار اگر آپ سنائیں پھر اس کے بعد ہم منقبت کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ. بالکل. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تو سدا بہار ہے. یقیناً جب جس محفل میں پڑھا جائے اس کی مقبولیت میں اس کے ایک دو اشعار شامل کرتا ہوں. جی بالکل. صلی اللہ محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. تنم
فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکی زینا داری چوسوئے من گزر آری منے مسکی زینا داری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ